أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر حیض کے حوالے سے میرے اللہ نے ذکر کیا. ماہواری جو عورتوں کو آتی ہے اس کے حوالے سے میرے رب نے یہاں ذکر کیا کہ ان دنوں میں شریعت کے کون سے احکامات ہیں جو ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں اور کس طرح وہ اس سے پاکیزہ ہوں گی اور ان کی ایام مدت کیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت نے واضح طور پر ہمیں بتائی ہیں اور ان احکامات کے حوالے سے بھی ہمیں شریعت نے آگاہ کیا ہے. اور اس کے بعد پھر میرے اللہ نے یہاں پر عورتوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں. تمہاری کھیتی ہے اور تمہیں اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جیسے دنیا میں جا سکتے ہو تو تم اپنی عورتوں کے پاس جس طرح چاہو آ سکتے ہو اور اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو. اللہ کا ڈر اور خوف اللہ تعالیٰ نے آخر میں ذکر کیا ہے. سب سے پہلے میرے اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْ هُوَ أَذًى. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو انہیں یہ بتا دو کہ وہ تکلیف دہ چیز ہے، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. اگر مرد ماہواری کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے. کیوں؟ اذن تکلیف. حالانکہ یہاں پر تو قل ہوا اذن مطلقاً تکلیف کا ذکر کیا گیا ہے کہ حیض کیا ہے؟ تکلیف ہے. تو یہ تکلیف بہرحال ہے تو عورتوں کے لیے ایک بہت پرکٹھن وقت ہوتا ہے جب ان کی ماہواری آتی ہے اور بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہے یہ. بس اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے ایک نظام ایک سسٹم بنایا ہوا ہے تو اسی کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ناپسند ہے. تکلیف دہ اذن سے مراد یہاں پر تکلیف دہ بھی ہے جیسا کہ عورتوں کے لیے یہ تکلیف دہ عمل ہے، اور اذن سے مراد یہ ناپسندیدہ ہے، تکلیف پہنچانے والے ہے، بدبودار ہے، تکلیف پہنچانے والے ہے. انسان کو اس سے گھن آ سکتی ہے، انسان کو اس سے نفرت پیدا ہو سکتی ہے، اپنی بیوی سے وہ دور بھاگ سکتا ہے. بہت ساری وجوہات ہیں اذن کہنے کی یہاں پر کہ حیض جو ہے یہ تکلیف دہ ہے. حیض کا تکلیف دہ کہنا یہاں پر بہت ساری وجوہات کی بنا پر ہے. تو حیض کی حالت میں عورتوں کے پاس نہیں جانا چاہیے بلکہ یہاں پر منع کیا گیا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. عورتوں کو چھوڑ دو حالت حیض کے اندر. ماہواری کی حالت جب ہوتی ہے تو اس وقت عورتوں کے پاس نہ جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاکیزہ ہو جائیں. لیکن ایک بات یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہاں پر قریب نہ جانے سے مراد یہاں پر جمع ہے.
اور ان کو چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ ہم بستری ان سے نہ کی جائے، جمع کی ان سے نہ کیا جائے، ہم بستری ان کے ساتھ نہ کی جائے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں پر منع کیا ہے۔ لیکن حالت حیض کی صورت میں ان کے قریب جا سکتے ہیں، ان کے قریب جا سکتے ہیں، بوسہ کنار لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم بستری نہیں کر سکتے۔ ہم بستری کرنا حیض کی حالت میں حرام ہے، بالکل عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں کی جا سکتی یہاں تک کہ وہ پاکیزہ ہو جائے۔ تو بہت ساری عورتیں ہیں جن کو حیض جو ہے وہ 10 دن آتے ہیں، اور بہت ساری عورتیں ہیں جن کو 3 دن آتے ہیں، 6 دن آتے ہیں، 7 دن آتے ہیں۔ مختلف روایات ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہے کہ وہ کس طرح عورتیں جو ہیں وہ روئی یا سفید کپڑا لایا کرتی تھی اور دکھایا کرتی تھی کہ ہمارے پاکی کے دن آ گئے یا نہیں آئے۔ تو یہ مسائل ہیں، شریعت ہے، اس میں شرم و حیا کسی بات کی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مرد عورت کو بٹھا کے اس کو سمجھانا شروع کر دے۔ عورتیں آج کل تو بہت زیادہ سہولت ہو گئی ہے، بہت زیادہ عالمائیں آپ کو مل جائیں گی یہ مسائل سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تو آپ عورتوں کے قریب نہیں جا سکتے حالت حیض کے اندر۔ ہاں، حالت حیض کے اندر بوسہ وغیرہ یہ آپ کر سکتی ہیں، اور عورتیں حالت حیض کے اندر نہ قرآن پڑھ سکتی ہیں، نہ نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ قرآن پڑھ سکتی ہیں اور نہ ہی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ نمازیں ان کو معاف ہیں، نمازیں ان کو اس حالت میں معاف ہیں، اور نہ ہی وہ روزہ رکھ سکتی ہیں ایسی حالت میں۔ ایسی حالت میں وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ ہاں، روزے کی قضا لازمی ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرے گا تو رمضان کے بعد وہ روزوں کی قضا لازمی کریں گی۔ جو بھی حالت حیض کے دوران اس نے روزے چھوڑے ہوں گے ان کی قضا لازمی ہے، لیکن اس کا گناہ ان کے اوپر کوئی نہیں ہے کہ روزے جو چھوڑ دیا رمضان کے، اتنا ہی ثواب ان کو ملے گا رمضان کے بعد قضا کرنے کا جتنا رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ثواب رکھا تھا۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ جب وہ پاکیزہ ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کرنے والوں کو اور اسی طرح پاکیزہ رہنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہاں پر حکم کیا ہے، محل حرث کیا ہے، عورت کا محل حرث کھیتی کیا ہے، ہم بستری کرنا ہے، جو ایک اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے توالد کا، وہی جگہ ہے، اسی کو حرث کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے جگہ پر دوسری جگہ کو استعمال کرنا شریعت کے اندر اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ جس طرح کہ اگلی آیت آ رہی ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، یہاں پر انا شئتم کا مطلب ہے کیف شئتم، جس طرح تم چاہو آ سکتے ہو۔ این شئتم مراد نہیں ہے کہ جہاں سے تم چاہو آ سکتے ہو، جہاں سے تم چاہو آ سکتے ہو کا مراد نہیں ہے، جس طرح تم چاہو آ سکتے ہو، مطلب کہ جو بھی کنڈیشن آپ اختیار کرنا چاہتے ہو ہم بستری کے لیے آپ کر سکتے ہو، لیکن محل حرث ایک ہی چیز ہے اور ایک ہی جگہ ہے، تو وہیں پر ہم بستری کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر ہم بستری نہیں کی جا سکتی۔ اس کا مطلب یہی ہے، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور آئندہ کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے بھی کچھ پیش کرو آئندہ کے لیے، یعنی اولاد وغیرہ کی نیت سے انسان کو ہم بستری کرنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے، جب بھی ہم بستری کریں تو اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے، اللہم جنبنا وجنب الشیطان مما رزقتنا، اے اللہ ہماری بھی حفاظت فرما اور جو تو رزق ہمیں دے اس ہم بستری سے، اس رزق کی بھی یعنی ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرما، کس چیز سے؟ شیطان
سے اللہم جنبنا وجنب الشیطان مما رزقتنا. تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے سارے کے سارے معاملات کے اندر. سارے کے سارے معاملات میں چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو، کیسا ہی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ایمان والے کے دل کے اندر ہر وقت ہونا چاہیے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ جان لو کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ضرور ہے. تم نے وہاں اللہ سے ملاقات ضرور کرنی ہے. جیسا تم بیج بوؤ گے دنیا کے اندر ویسا ہی تمہیں آگے پھل ملے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. خیر ذرے کے برابر کرو گے تو تمہیں اس کا اجر ملے گا. اگر شر بھی کرو گے تو اس کا وبال بھی، اس کی سزا بھی تم دیکھو گے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو بشارت دے دو. ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ کی مان کر چلنے والے ہیں، اللہ کو بھی ماننے والے ہیں اور اللہ کی بھی مان کر چلنے والے ہیں. یعنی اللہ نے جو احکامات یہاں بتا دیے اس پر جو عمل کرنے والے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.